ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبائیں ایسی بہت سی ویڈیوز کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل دی اردو پروفیسر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو قاسم علی شاہ کی زندگی کے اوپر ہے، جو کہ نہ صرف ہزاروں نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں بلکہ اپنی فیلڈ یعنی موٹیویشنل سپیکنگ میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دی اردو پروفیسر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پر وقت علم ہوتا رہے گا۔ قاسم علی شاہ 25 دسمبر 1980 کو پنجاب کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی وہ اور ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ اسکول کے زمانے سے ہی قاسم علی شاہ کو کتابوں سے بے پناہ لگاؤ تھا، جس کا فائدہ ان کو ان کے موجودہ کریئر ٹیچنگ اور موٹیویشنل سپیکنگ میں ہو رہا ہے۔ قاسم علی شاہ نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، کامیابی نے ان کے قدم چوم لیے۔ ان کی کامیابیوں اور ان کی ارننگ پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ قاسم علی شاہ نے اپنے اندر موجود ٹیچنگ اور قائل کرنے کی صلاحیت کو کیسے پہچانا اور کیسے اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے موٹیویشنل سپیکر کے طور پر منوایا۔ قاسم علی شاہ جب سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے، تب ہی ان سے ایک فرسٹ ایئر کے طالب علم نے ریاضی کا ایک چیپٹر سمجھنے کے لیے رجوع کیا اور وہ جلد ہی قاسم علی شاہ کے پڑھانے کے طریقے کا فین ہو گیا۔ اس نے نہ صرف قاسم علی شاہ سے مستقل پڑھانے کی درخواست کی بلکہ اپنے ساتھ اپنے کچھ دوستوں کو بھی لے آیا اور آہستہ آہستہ قاسم علی شاہ پورے علاقے میں مشہور ہوتے چلے گئے۔ قاسم علی شاہ نے اس چھوٹے سے ٹیوشن سینٹر کو قاسم علی شاہ اکیڈمی کا نام دے دیا، جہاں وہ نہ صرف طالب علموں کو پڑھایا کرتے بلکہ ان کو کریئر کونسلنگ بھی کرنا شروع کر دی۔ 1998 تک قاسم علی شاہ کاربن پیپر لگا لگا کر طالب علموں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے اور ٹیوشن کے عوض محض 200 روپے فیس وصول کرتے تھے۔ چند ہی عرصے میں اس ذہین اور ہونہار بچے نے اپنے علاقے میں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اکیڈمی میں طالب علموں کی تعداد 1 سے 4، 4 سے 40 اور 40 سے 400 تک پہنچ گئی۔ 1998 سے لے کر 2003 تک اس نوجوان کے گھر کے باہر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیوشن سینٹر کا بورڈ تک آویزہ نہیں تھا۔ باہر لائن سے کھڑی سائیکلیں اور ان میں دن بدن ہونے والا اضافہ واحد قاسم علی شاہ اکیڈمی کی مارکیٹنگ تھی۔ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ قاسم علی شاہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھی تیاری کر رہے تھے اور بالآخر انٹری ٹیسٹ پاس کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، لیکن علم بانٹنے کا شوق اس کو واپس اسی جگہ لے آیا جہاں یونیورسٹی جانے اور انجینئر بننے سے پہلے موجود تھا۔ بالآخر 6 سال بعد پہلی دفعہ اس ٹیوشن سینٹر کے باہر اکیڈمی کا بورڈ لگا اور قاسم علی شاہ نے اس شعبہ کو باقاعدہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف اکیڈمی کی مدد سے ہی قاسم علی شاہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے لگے، جہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں آج سے 18-20 سال پہلے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے ڈھونڈنے سے نہ ملتے تھے، کیونکہ اس وقت روپے کی قدر آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ پورے علاقے میں قاسم علی شاہ اکیڈمی اپنی نوعیت کی واحد اکیڈمی تھی جہاں طلباء و طالبات کو ان کے نصاب کے ساتھ ساتھ کریئر کونسلنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ پر باقاعدہ لیکچرز دیے جاتے تھے۔ اسی دوران اس نوجوان نے یہ بھی فیصلہ کر لیا وہ مقابلے کا امتحان پاس کرے گا اور کسی سرکاری ادارے میں بیوروکریسی کے مزے لوٹتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یا یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ قدرت نے قاسم علی شاہ کو ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا، اور وہ مقصد کوئی اور نہیں بلکہ نوجوانوں کو سیدھی راہ دکھانا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ چاہے وہ نوجوان یونیورسٹی کا ہو، سرکاری ادارے کا ہو، مدرسے کا ہو یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، قاسم علی شاہ نے بلا امتیاز ہر نوجوان کی تربیت کی اور اس کی مین سٹریمنگ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے اور ادا کر رہے ہیں۔ اس نوجوان نے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے بیوروکریسی میں جانے سے پہلے ہی اس کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے فیصلے نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں سول سروس کا امتحان پاس کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہاں قاسم علی شاہ نے نہ صرف سول سروس کا امتحان پاس کر لیا تھا بلکہ اس کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر چکے تھے۔ لیکن قاسم علی شاہ نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑے مقصد پر کام کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی اکیڈمی تک محدود کرنے کے بجائے پورے ملک کے نوجوانوں اور انسانوں کی سوچ کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
اس نوجوان کا عقیدہ تھا کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ اس دوران وہ ملک کی 3 یونیورسٹیز میں پڑھا کر خود کو خاصا پالش کر چکا تھا۔ بچپن میں 1 روپے کرائے پر کتابیں لے کر پڑھنے اور پیسے بچانے کی خاطر موٹی سے موٹی کتاب بھی 1 سے 2 دن میں پڑھ لینے کے اس شوق کی سرمایہ کاری نے اب اس کو پھل دینا شروع کر دیا تھا۔ قاسم علی شاہ کا پورے پاکستان کے نوجوانوں کو ٹرین کرنے کا خواب اور اپنا میسج ان تک پہنچانے کا خواب جب ان کو مشکل لگنے لگا تو انہوں نے اس کو ممکن بنانے کے لیے ویڈیو سیریز بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک سیشن کے دوران جب اس نے وہاں موجود ٹرینر کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اس ٹرینر نے اس کو زور سے ڈانٹا اور انتظامیہ کو کہا یا تو یہ ویڈیو بند کراؤ یا پھر اس لڑکے کو باہر نکالو، میں مفت میں یہ سیشنز نہیں کرواتا۔ اس واقعے سے قاسم علی شاہ کو شدید جھٹکا لگا اور پھر اس نوجوان نے فیصلہ کیا میں جو کچھ بھی اپنے طالب علموں سے کہوں گا اس کی ویڈیو ضرور بناؤں گا اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے قاسم علی شاہ نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا اور وہاں اپنے لیکچرز کی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ یہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے بلکہ ساری دنیا میں موجود اردو بولنے اور سمجھنے والوں تک جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ ویڈیوز دیکھی جانے لگیں، ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہونے لگیں، سینکڑوں نوجوانوں نے ان ویڈیوز کے ذریعے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ 200 روپے لے کر ریاضی پڑھانے والا یہ نوجوان سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر بن چکا ہے۔ ادھر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور ادھر اس کے نظارے ہزاروں میں چلے گئے۔ فیس بک پر اس کے چاہنے والوں کی تعداد 16 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ یوٹیوب پر اس کو مستقل دیکھنے والے 5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ یوٹیوب پر ان ویڈیوز کو مجموعی طور پر 4 کروڑ دفعہ دیکھا اور سنا جا چکا ہے جبکہ فیس بک کے ویوز اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ملک کے تمام ہی چینلز ان کو اپنے پروگرامات میں بلانا اور کارپوریٹ ادارے اپنے اداروں میں ورکشاپس کروانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ خود شناسی اور سیلف ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر انہوں نے اب تک 7 کتابیں لکھیں اور چھپنے کے فوراً بعد ہی وہ کتابیں لوگوں کی لائبریریوں کا حصہ بن گئیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ کارپوریٹ اداروں کے مقبول ترین ٹرینر بن گئے بلکہ ملک سے باہر بھی امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے 28 ممالک میں وہ اب تک مختلف سیشنز کروا چکے ہیں۔ مہنگا کرنے کے بعد انہوں نے اب خود کو مفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بدل دو کے عنوان سے پنجاب کے 36 اضلاع میں جانے کا ارادہ ہے۔ بڑی تعداد میں اساتذہ، طلباء و طلبات بلکہ پولیس اور ججز تک کے ساتھ ان کی ورکشاپس منعقد ہو رہی ہیں۔ ترقی کا یہ سفر 2017 میں باقاعدہ فاؤنڈیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اب اس فاؤنڈیشن سے بڑی تعداد میں ایسے لڑکے اور لڑکیاں پاس آؤٹ ہو رہے ہیں جو تبدیلی کے اس عمل کو اپنے شوق کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن بھی بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ قاسم علی شاہ صاحب، ان کی اکیڈمی اور ان کی ہی فاؤنڈیشن کی سوانح عمری ہے جو تاحال جاری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس بابرکت کام میں ان کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور ان کا یہ سفر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ اگر کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔